وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب تک کیا کیا چیزیں اپنی پڑھ لی ہیں۔ اسلامی آداب سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا سیمسٹر کا، جس میں ہم نے سب سے پہلے نیت کے آداب دیکھے، اللہ تعالیٰ کے آداب، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ادب دیکھا، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ادب جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نفس کے آداب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، حصول علم کے آداب دیکھے، کھانے کے آداب دیکھے، پینے کے، سونے کے آداب، پھر اس کے بعد ہم نے نیند سے بیداری کے آداب، قضاء حاجت کے آداب، لباس کے آداب، صدقہ دینے کے، عیادت کے، ملاقات کے، سلام کے آداب، پھر ہم نے دیکھا کہ مہمان نوازی کے کیا آداب ہیں، مجلس کے کیا آداب ہیں، دوستی کے آداب ہیں، تحفہ دینے کے، اور پھر ہم نے اپنا موبائل اور ٹیلی فون جو ہے اس کے یوزیج کے آداب ہیں وہ دیکھے، پھر ہم نے راستے میں آنے جانے کے، پھر سفر کے، اور پھر اگر انسان پہ کوئی غم یا مصیبت کا جو وقت ہوتا ہے تو اس کو کیا چیزیں آداب کے طور پر ضرور فوکس کرنی چاہیے، خوشی جب ہوتی ہے تو کیسا اس نے ریئیکٹ کرنا ہے، گفتگو کے کیا آداب ہونے چاہیے، اگر وہ ہنسی مذاق کرنا چاہتا ہے تو کیا آداب ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کس نے سکھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ہمیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اتنا ارینجمنٹ کیا ہمارے لیے، اتنی زیادہ ہمارے لیے جو ہدایت ہے اس کے راستے کھولے، ہمیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پہ ہم ان سے رہنمائی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا ہم پہ احسان ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے حد ان کی آزمائش بھری زندگی تھی، ٹھیک ہے، دنیا میں انہوں نے عیش و عشرت سے بالکل بھی زندگی نہیں گزاری، ایک جس طرح سے کہتے ہیں ایوریج لائف جو ہے وہ تھی ان کے پاس، جانتے ہیں ہم کبھی کبھار ان کے پاس ایون کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اس کے باوجود بھی دیکھے کہ زندگی جینے کے لیے کس قدر وہ پرجوش تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے امت کے لیے پورا ساز و سامان کرنا تھا، پوری مثالیں جو ہے وہ قائم کی، اور اگر ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی بھی آزمائش دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے اوہو سب کچھ ہی ختم ہو گیا، اور یہاں کبھی کسی ایک ہی واقعے کو اگر ہم ڈیپتھ سے پورے دل سے لائلٹی سے پڑھنے لگے کہ کیسے ان کو محصور کر دیا گیا تھا، وہ جو شعیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، 3 سال تک، اور پھر اگر ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں تو پتے کھا کر انہوں نے گزارا کیا، ٹھیک ہے، ان کو ہمیں ایک بار بھی تھوڑی سی کانسٹیپیشن ہو جائے تو ہماری تو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے پیٹ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا، تو ان کو پانی، ان کا کھانا، ان کا اس طرح سے کہ ان کو کانسٹیپیشن کی ایک آخری حد تھی کہ ان کا جو سٹول بھی پاس کرتے تھے تو وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ سخت اور جانوروں کی جس طرح سے ہوتا ہے نا اس طرح کا ہو گیا، یعنی ہر طرح کی ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ مایوسی ان کو چھو کے بھی نہیں گزری، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اسی چیز کو سیکھنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہم اتنا زیادہ بلبلا اٹھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی ایک واقعہ ہم اس دوران پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے سیکھنے سے جو ہمارا سیکھنے کا حق ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر گزاری ہم لوگ کرنے لگے گے انشاءاللہ۔ پھر طائف کے واقعات ہیں وہ ہم نے دیکھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھنے والے انسانوں میں شامل ہیں، ورنہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی فیلوز کو آپ دیکھیں تو آپ تب بھی آپ شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں آپ نے کس طریقے سے، مطلب ہمیں ایسی کیا خوبی تھی کہ آپ نے ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے والا بنایا، ٹھیک ہے، تو ہمیں چنا، اپنے آپ کو چوزن پیپل میں ہی کنسیڈر کرتے ہوئے عمل کرنے والے بھی بنے، ساتھ صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کنوے بھی کرنا ہے، اپنے سینے میں رکھ کے ہی دفن نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طریقے سے ہم یہ آداب، اخلاقیات، یہ تمام چیزیں پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پرووائڈڈ ایک ارینجمنٹ ہے ہمارے لیے، تو اسی پہ انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنے لیے نہیں آپٹ کرنا۔ پھر اس کے بعد ہمارا چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے اخلاقیات کا۔ اخلاقیات میں ہم نے دیکھا کہ دو طرح کے اخلاق ہوتے ہیں لوگوں میں، ٹھیک ہے، ایک کو ہم نے پڑھا کہ اخلاق حسنہ ہیں، ان کی جتنی بھی ساری ٹائپس ہیں وہ ہم نے دیکھی۔ آج کا دن انشاءاللہ ہم اخلاق سیئہ کو دیکھیں گے۔ اخلاق حسنہ میں ہم صرف پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں، ہم نے کیا کیا پڑھا۔ ہم نے تقوی کو پڑھا، سچائی کو، عہد کو، امانت، حیا، صبر، رحم دلی، توکل، ایثار، احسان، عدل، نرم مزاجی، سخاوت اور تواضع اور عالی ہمتی، اور ہم نے ملنا ہے تو مسکراتے ہوئے ملنا ہے، کسی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے بات چیت کرنی ہے، ہماری باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہم نے الحمدللہ کور اپ کر لی ہیں۔ اس کے بعد آج ہم نے دیکھنا ہے اخلاق سیئہ۔ اخلاق سیئہ میں ہم نے کیا کیا پوائنٹس جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، وہ میں آپ کو یہاں پہ ریوائز کرا دیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے تکبر کے بارے میں، ٹھیک ہے، ظلم کو دیکھیں گے۔ اخلاق سیئہ کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ جو برے افعال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے کوئی بھی برا کام جو ہے وہ اس کی روٹ کاز بنتا ہے، یا وہ برا کام ایز اٹ از، مطلب وہ کوئی بھی ظلم ہوتا ہے، کوئی بھی تکبر اور حسد ہو سکتا ہے، وہ دھوکہ ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، عاجزی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جسے سستی کہتے ہیں، یہ بھی کوئی ایک شیطانی ہی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے بھی بچائیں۔ پھر غفلت ہے، غصہ ہے، بخل ہے، اسراف ہے، کینہ ہے، ہرس ہے جسے ہم طمع کہتے ہیں، عیب تلاش کرنا بہت کامن ہے، بہت کامن ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ گھس جانے کی بھی ہیبٹ ہوتی ہے انسانوں میں ہی، ٹھیک ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے ہم ان انسانوں میں ہمارا شمار نہیں ہو کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے کرتے ان کے گھروں کے اندر، ان کی پرسنالٹی کے اندر گھس جائیں۔ غیبت کرنا، چغلی اور بہتان لگانا، مطلب کوئی چیز اس میں پائی ہی نہیں جاتی، پکچر کا ایک ہی رخ دیکھنے کے بعد آپ جو ہے کسی کے لیے بھی کوئی بھی سٹیٹمنٹ پاس کر دیں، اس کو بہتان میں کنسیڈر کیا جاتا ہے ہمارے دین میں۔ مذاق اڑانا یا پھر ترش مزاجی، ٹھیک ہے، جس کو ہم یہ کہہ کے نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ مزاج ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے، تو دین میں اس کی جگہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے یہ چیز، تو اپنے مزاج کو بھی انشاءاللہ بہتر بنائیں گے ہم۔ راز افشا کرنا کہ کسی کے پاس آپ کا راز ہے، راز ہم نے پڑھا تھا کہ امانت ہوتی ہے، کسی کی بھی کوئی ایسی بات جو آپ کے پاس اس نے بطور امانت آپ کے پاس ہے، یا اس نے آپ کو بطور امانت اپنا راز شیئر کیا، یا پھر آپ کو اس کی وہ بات پتہ چل گئی، اللہ کی رضا کے لیے اس پہ پردہ ڈالیں گے، اس کی تصحیح کرنے کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جگ ازائی کرنے کے لیے یا کوئی بھی دوسری نیت اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اخلاق سیئہ یعنی کہ برے افعال، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ ہے تکبر کا اور خود پسندی کا۔ ان دونوں کو ہم نے کمبائن اس لیے لیا کیونکہ خود پسند ہوتا ہے نا جو انسان، ٹھیک ہے، وہی تکبر کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اپنی چیزوں کو امپورٹنس دینا، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی عادات کو، اپنی اٹھنے بیٹھنے کو یا اپنے لائف سٹائل کو، ٹھیک ہے، اپنے سٹیٹس کو، پہناوے کو، کسی بھی چیز کو انسان بہت زیادہ پسندیدہ، خود کو ہی پسندیدہ سمجھ کے اور پھر دوسروں کو وہ جو ہے وہ اپنے سے کم تر سمجھنے لگے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو تکبر کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ تکبر کا سب سے پہلے تو جو سوٹ کرنا ہے نا وہ ہمیں سوٹ بھی نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی اوقات دیکھ لیں، اپنی تخلیق کو ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں تکبر والا ورڈ بھی ہم سے شرما جائے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ انسان تو اپنی تخلیق کو بھی اگر دیکھے کہ کس طرح گندے پانی کی بوند سے وہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو ہماری اوقات ہی کیا کہ ہم اپنے آپ کو کوئی بھی چیز سمجھیں۔ تو جو تکبر ہے وہ اللہ کو سوٹ کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات کا مالک ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ ہے ہر ایک چیز میں، کسی بھی صفت میں اگر ہم دیکھیں
اللہ کی ہی چادر ہے کبریائی کی، ٹھیک ہے، تو اللہ کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے۔ اللہ اپنے آپ کو جو ہے عظمت اور جو صفاتی نام ہے ان سے اللہ پاک خود نواز سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ تکبر کو بالکل بھی نہیں آپٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم ابن ماجہ کی حدیث دیکھ لیتے ہیں 4174، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے جو بھی حدیث منسوب کی جائے گی اس کو ہم حدیث قدسی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کبریائی، اللہ نے کیا فرمایا، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا اظہار ہے، جو کوئی ان کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا کبریائی میری چادر ہے۔ اور کیوں پسند فرمایا؟ کیونکہ ساری کی ساری عظمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے ہم لوگ جو ہے ساری کی ساری عظمت کا جو حوالہ ہے وہ اللہ سے ہی منسوب کر سکتے ہیں، کسی بھی انسان سے نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں، 265 ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر جو ہے وہ حق سے منہ موڑنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا اس پر کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند فرماتا ہے، تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے یہ چیز سیکھ لی، ٹھیک ہے، کہ انسان نے اپنے آپ کو اس حوالے سے اپنے آپ کو فقیر بنا کے نہیں رکھنا، کہ وہ افورڈیبلٹی تو ہے اس کی، وہ اچھا کپڑا افورڈ کر سکتا ہے، وہ اچھے صاف ستھرے شوز افورڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس کے استعمال کی جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ لائک اگر ہم یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فون ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی میموری بہت زیادہ اچھی ہو، کیونکہ ہم نے اس کو جلدی جلدی ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اور ہماری ساتھ پہ نیت یہ ہے کیونکہ اس قدر ڈیٹا ہوتا ہے، اب ہم نے اللہ کا شکر ہے پڑھنے پڑھانے والا کام شروع کیا ہوا ہے، تو ہم ایک اچھا اور بہتر ہم فون لے لیں، کیونکہ یہ چیز ہماری افورڈیبلٹی میں بھی آتا ہے۔ اگر تو وہ افورڈیبلٹی میں بھی آ رہا ہے یا ہم ارینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تکبر نہیں کہیں گے کہ ہم نے ایک اچھا فون رکھا، ہماری نیت کچھ اور ہے۔ اور اسی طریقے سے کپڑا، اور پھر یا آپ کا جوتا یا آپ کی جو بھی استعمال میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں اگر ایک نیت جڑی ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو صاف ستھرا اور خوبصورت رکھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب یہ ہم کیونکہ فیمیلز ہیں اور فیمیلز کے لیے تو ویسے بھی کیونکہ ہسبینڈ کے لیے ساری ان کی زیب و زینت ہے، تو وہ اس طرح سے گندے حالت میں اگر رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو ناشکری والے جذبات بھی اس کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے ایک تو یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ مجھے کس نے دیکھنا ہے، صحیح، یہ والی اس سٹیٹمنٹ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہاں پہ دیکھیں نا کہ ایک فیمیل کی پرسنالٹی کو کیسا ہونا چاہیے، تو اگر ہم جس طرح سے مائیں تربیت کرتی ہیں اور وہ جس طرح سے ہم جن پرسنالٹیز کو انشاءاللہ ہم آگے بھی چل کے پڑھیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ، تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ کوئی اگر ماں اپنی بیٹی کو تربیت کرتے ہوئے رخصت گھر سے کرتی ہے شادی کے بعد، نکاح کے بعد، تو اس کی بھی ایک یہی سب سے پہلی جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کو نصیحت کہ شوہر کے لیے ہمیشہ وہ صاف ستھری رہے، اپنے لباس کو صاف رکھے، اپنے شوز کو صاف رکھے، آل دا ٹائم اپنے گھر کے معاملات سے ہٹ کے اس کے لیے ضرور وقت نکالے کہ شوہر کے آنے کا ٹائم ہے تو اس کو صاف ستھرا رہنا ہے۔ یہ چیز کبریائی میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو انشاءاللہ جب ہم عورت کا ایک رول پڑھیں گے انشاءاللہ عید کے بعد کا یہ پلان ہے، تو ہم اس میں بہت ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم تکبر والے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں، یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے کہ جو بدترین تکبر کیا ہے، وہ اللہ کی آیات کو سن کر منہ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم سورہ لقمان سے دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 6 اور 7 سے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے، اور اس کا مذاق بنائے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں جو بھی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے احکام سنائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی منہ پھیرنا۔ اب اس یہ منہ پھیرنا
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، جہاں پہ اللہ کے احکام آ جاتے ہیں وہاں پہ مومن نے سرنڈر کرنا ہے، بالکل تسر تسلیم خم کر دینا ہے، ٹھیک ہے کہ اللہ کی بات مجھ تک پہنچی، اب اس کو میں نے ہر صورت اس کو قبول کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو قبول نہیں کرتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں برڈنائز ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ بھی تکبر کرنے والے ہیں، ایک کہ انسان تک جو آخرت سے انکار وربلی نہیں کرتا لیکن اپنے عمل سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں مجھے تو جواب دہی کرنی ہی نہیں پڑے گی، تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ وہ تکبر کرنے والا ایک انسان ہے۔ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 22 سے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم اگزامپلس کے طور پر ابلیس کا تکبر دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم میں جو ابلیس کا جو واقعہ ہے یہ کافی بار درج کیا اللہ تعالیٰ نے، کہیں پہ ڈیٹیل سے، کہیں پہ ایک دو آیات کی صورت میں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا آیت نمبر 35 میں، اب ابلیس کا جو معاملہ تھا، اس نے کیوں جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جو ریزن تھی وہ تکبر ہی تھا، ٹھیک ہے، کہ میں آگ سے بنا ہوں، ٹھیک ہے، اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی سے بنا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ ایک بہت بڑا اس کا تکبر تھا، اور دیکھیں آج تک وہ مردود ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یہی کہتے ہیں، رجیم ہے نا، وہ ٹھکرایا ہوا، دھتکارا ہوا۔ تو جو بھی انسان کوئی اپنے اندر تکبر والے جذبات پیدا کرتا ہے یا اس کے دل میں ایسے کوئی جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ یہی یاد کرے کہ ابلیس نے جب تکبر کیا تھا تو اس کا کیا حال ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فرعون نے بھی تکبر کیا، ٹھیک ہے، فرعون بھی اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، کہ سارا حکم میرا ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے، نہروں کا رخ میں موڑ لیتا ہوں، ہر ایک چیز پہ میرا قبضہ ہے، تو یہ اس کا ایک خدائی کا دعویٰ۔ اس کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں نے کائنات کو تخلیق کیا یا زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا، بلکہ اس کا یہ تکبر اور اس کا جو خدائی کا دعویٰ تھا وہ یہی تھا کہ سارا حکم جو ہے وہ میرا ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 38 سے لے کے 40 تک کی آیات ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے کیا کہا، اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک تکبر تھا، اور پھر اگلی جو آیات ہیں ان میں بھی یہی چیز جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کے تکبر کو، اور پھر کیا ہوا، اس کے لشکروں کو سمندر میں اللہ پاک نے پھینک دیا، جس کو ہم بہت ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں، اور ظالموں کا جو انجام ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے 5789، یہاں پہ ہم نے ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ اترا کر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی دھسا دیا تھا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص جو جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست، بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا، دھستا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کا انسان تھا، اس کے پاس بھی تو اس چیز کی جو ہے پیغام آیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ غرور نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب تک یہ عبرت کا ایک ایسا نشان ہے کہ آج بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس نے غرور کیا تھا، اتراتے ہوئے جا رہا تھا، اور قیامت تک کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ تڑپتا ہی رہے گا اور پھر مزید زمین میں دھستا چلا جائے گا، صحیح۔ تو یہ تکبر کا یہ انجام ہے۔ اور پھر ایک اور ہم حدیث یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، صحیح مسلم کی 5457 حدیث ہے، اور یہ میلز کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ فیمیلز کے لیے ہم لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے، کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے کپڑے کو متکبرانہ انداز میں زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میل سے ہی لیں گے ہم، تشبیہ دیں گے، فیمیلز کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ فیمیلز نے اپنے آپ کو اس قدر زیادہ کور کرنا ہے، جس میں سے عبایا وغیرہ۔ وہاں پہ میرا ایک آبزرویشن تھی میری کہ جتنی بھی عرب کی جو فیمیلز ہیں وہ ان کے عبایا کچھ اس قدر لمبے ہوتے تھے کہ وہ زمین پہ مٹی بھی ان کو لگ رہی ہوتی تھی، تو میں سوچتی تھی کہ ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ زمین پہ لگ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے شکر ہے اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ میں نے جب وہ حدیث پڑھی کہ
جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے جو ایک بالش زیادہ بھی اگر کوئی لٹکا لیتا ہے اس نیت سے کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل پورے طریقے سے کور کرنا ہے فیمیل نے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ جو آدمی متکبرانہ انداز میں زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ یہ میلز کے لیے، کیونکہ میلز نے اپنا جو پانچا ہے وہ اونچا رکھنا ہے اور ٹخنا اس کا ننگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 7051، اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ قیامت کا جو دن ہے اس کے ایک جو ہے سین یہاں پہ بتایا گیا ہے حدیث میں کہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں، یہ سوال کیا جائے گا ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دے گا اور انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والے بادشاہ کہاں ہیں، تکبر والے بادشاہ کہاں ہے، تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں اور تکبر والے کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ 2 مرتبہ یہ سوال جو ہے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی تکبر کرنے والا ہے، اور دیکھیں کہ جب بھی کبھی ریپیٹیشن ہمیں ملتی ہے اس کا یہی میننگ ہوتا ہے کہ اس بات پہ بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی متکبر انسان ہوگا اس کو جو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہیں ان کی مانند میدان حشر میں لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کہ ذلت کی ایک نشانی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، ترمذی کی حدیث ہے 2429 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوزخ جو ہے جتنے بھی جبار ہیں، یعنی کہ جبار کہتے ہیں جو متکبر ہوتے ہیں، جابر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبر بھی اسی طریقے سے ہی اسی کو لیڈ کرتا ہے نا، جو تکبر کرتا ہے وہ بالآخر وہ ظالم اور جابر بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ترمذی کی 2574 حدیث ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے سنتے ہوئے، 2 آنکھیں ہوں گی دیکھتی ہوئی، اور ایک زبان ہوگی بولتی ہوئی، وہ یہ کہے گی میں 3 آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں، جبار عنید پر، مشرک پر، مصوروں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث سے ہم نے یہی سیکھا کہ دوزخ جو ہے وہ بھی مسلط ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جہنم میں ہی بالآخر انسان جا کے رہے گا، کیونکہ جو تکبر ہے یہ انسان کو جو ہے جہنم میں ہی لے کر جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 7187، جس میں یہ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر کمزور آدمی جسے کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے اور اللہ تعالیٰ اسی قسم پوری فرما دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں ضرور فرمائیے۔ فرمایا ہر جاہل، اکڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ہم نے کیوں اخلاق حسنہ جو ہے وہ پہلے ریڈ کر لیے، کیونکہ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ کس قسم کے جو آدمی ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے انسان ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم وہی سارے اعمال اپنے اندر پیدا کریں گے، وہی سارے افعال جو ہے ہم اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ وبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی جو نظر رحمت ہے وہ بھی جو ہے نہیں ملے گی ایسے انسان کو جو کہ متکبر ہے۔ صحیح مسلم کی 296 حدیث میں یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی متکبر ہوگا اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث ہے، جس میں ایک بوڑھا زانی ہوگا، جھوٹا بادشاہ اور مفلس تکبر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوالٹیز بتائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہم ریفرنس دیکھ لیتے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیونٹ، بخاری کی ایک حدیث ہے 7449، جس میں یہ واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت و دوزخ نے اپنے رب کے حضور جھگڑا کیا، تو جنت نے کہا اے رب کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے، اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں داخلہ کے لیے تو متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے سے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کرتا ہوں، اور
تم میں سے ہر ایک کی بھرتی ہونے والی ہے۔ کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ اپنی مخلوق سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا اور اس میں وہ ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی اور کچھ مخلوق میں بھی خالی ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوگا۔ آخر پروردگار اپنا پاؤں اس پر رکھ دے گا، اس وقت وہ بھر جائے گی اور ایک پر ایک الٹ کر سمٹ جائے گی، کہنے لگے گی کہ بس بس میں بھر گئی۔ ٹھیک ہے، تو جو دوزخ ہے وہ بھی یہ دیکھنے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھ میں اور لوگوں کی بھی کیپیسٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہاں پہ ہم نے تکبر والا جو ٹاپک ہے اس کو کمپلیٹلی دیکھ لیا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ تکبر جو ہے وہ اخلاق سیئہ کی پہلی جو ہے کوالٹی ہے کہ کوئی بھی برے اخلاق کا مالک ہے اس میں تکبر پایا جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تکبر جو ہے وہ صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی انسان متکبر نہیں ہو سکتا، سخت ناپسند فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ ہم نے ابلیس کا تکبر دیکھا، ہم نے فرعون کا تکبر دیکھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر جو داخلہ ہے تکبر کرنے والوں کا وہ جہنم میں ہی ہوگا۔ اگلا ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ظلم کا۔ ظلم جو ہے ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم میں بھی ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہیں رکھنا جو ہے وہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شرک ہے قرآن کریم میں وہ شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، اگر کوئی کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ کیا میری آواز کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے آپ کی؟ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ظلم، جی جی آواز اچھا میوٹ کر لیجئے۔ دوسرا جو ہم نے پوائنٹ پڑھنا ہے وہ ہے ظلم کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ لے رہے ہیں سورہ لقمان کی آیت ہے، آیت نمبر 13، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، صحیح بخاری کا ایک ریفرنس ہے 3429، دونوں میں سے کوئی ایک چیز شیئر کی جائے گی آپ کے ساتھ۔ اب یہ جو سب سے بڑا ظلم ہے نا وہ ہے شرک، کہ کسی بھی چیز کو ایک تو اس کے مقام پہ نہ رکھنا، یہ بھی ظلم میں آئے گا، لیکن قرآن کریم میں جو شرک ہے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اور جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جب ان کو نصیحت کر رہے تھے، اور یہ ہم نے سورہ میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہی چیز جو ہے کنوے کی گئی تھی کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد ہم ایک بخاری کا ریفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو گنہگار ہے وہ اپنی ذات پہ خود ہی ظلم کرتا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 834، حدیث کی ورڈنگ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اے اللہ، میں نے اپنی ذات پر بڑا ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا، تو اپنی جانب سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ دعا جو ہے اپنی روٹین میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم ایک اور ریفرنس دیکھ لیتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے بڑا جو ظالم ہے وہ کون ہے۔ صحیح بخاری کی 5953 حدیث شیئر کی جائے گی آپ کے ساتھ، سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے؟ اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کرے، ایک چونٹی پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ مصوری ہے نا، اس کو بالکل ناپسند فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ جو ہے وہ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ براہ راست اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو راہ راست پر نہیں دکھایا کرتا۔ اس چیز کو ہم ایک آیت میں دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے 258، اس کی ٹرانسلیشن ہے
کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی جب ابراہیم نے کہا وہ میرا رب کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جو ظلم ہے اس کے انسانوں کو نقصانات ملتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کو امامت نہیں دی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بخاری کی ایک حدیث ہے 4686، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں پہ راوی ہے سیدنا ابو موسیٰ، انہوں نے یہ بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اس طرح ہے کہ جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے اور جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک ان کی پکڑ بڑی تکلیف دہ ہے اور بڑی سخت ہے۔ تو جو ظلم ہے اس کا انجام جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 101 سے لے کے 102 تک کی آیت میں، کہ جو ظلم کا نتیجہ ہے وہ بربادی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور بربادی کیا ہوتی ہے؟ obviously جب رب کی پکڑ ہوگی تو یہ بربادی ہی ہوگی، اور یہ ایک سخت بربادی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ظالم ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام میں ملتا ہے ہمیں کہ کوئی بھی جو ظالم ہے یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکے گا۔ اب اس جو سورہ کی 135 آیت کی ٹرانسلیشن ہے وہ اس طرح سے ہے، آپ کہہ دیں اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہے، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو جو بھی ظلم کرے گا وہ یہ نہیں سمجھے کہ ظلم کرتا رہے گا دنیا میں اور پھر بدلے میں اس کو جنت بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی جنت میں بالکل صاف ستھرے جو ہے لوگ چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو پاک صاف ہوں گے، جو اس طرح کے اخلاق کے مالک نہیں ہوں گے۔ دیکھیے یہ چیز ہمیں بخاری کی حدیث ہے 2440، وہاں سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک جو زمین کے جھگڑے کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہوئے کسی چیز پہ جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم حدیث ہے ہمارے پاس بخاری کی 2453، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اگر زمین کی یعنی کہ بالشت بھر بھی زمین میں کسی دوسرے سے کی ظلم سے لے لے، ٹھیک ہے، تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اب زمین یہاں پہ لے لی، کسی کی بھی ناجائز کسی پہ ظلم کر دیا، یہاں پہ تو انجوائے کر لیا اس نے، اور اس سے جو بھی اس کو ضرورت تھی، ٹھیک ہے، وہ دنیاوی ضرورت اس نے پوری کر لی، لیکن اب قیامت کا کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو ان چیزوں کے لیے کوئی بھی کمپنسیشن نہیں ہے۔ اور پھر وہ بھی جب آپ نے دوسرے کے لیے یہ ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نساء کی ایک آیت ہے 167، اور پھر اس سے لے کے 169 تک کی آیات ہے، وہاں پہ بھی ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں دکھائے گا، ٹھیک ہے، جہنم ہی ہے سیدھا اسٹریٹ راستہ۔ یہ چیز ہمیں اس عنایات پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظلم ہے وہ قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہوگا، ٹھیک ہے، تاریکی۔ اور یہ مسلم ہے، یا صحیح مسلم ہے حدیث 6576، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم تاریکی کے قیامت کی تاریکی ہے، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور بخل ہی کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے ہمیں بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ظلم ہے سب سے پہلے وہ انسان نے معاف کروانا ہے۔ کیسے معاف کروانا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث ہے 2449، وہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا گیا ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو سیکھنے کے لیے ہمیں یہ بہت بڑا ہمارے پاس ایک
جس طرح سے یہ معاملہ ہے اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے جو الفاظ ہے اس میں ہم نے دیکھا اگر تو آپ سے کوئی ظلم ہو گیا کسی سے تو یہ دن جو ہے آج کا دن یہی مہلت ہے، آپ نے آج ہی معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز اگر کسی کی ضبط کی یا کسی کا حق رکھا اس کو واپس کر دے، کسی کا زبردستی پیسہ زمین یا کسی کا آپ نے کوئی بھی معاملہ ہے جس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان نے کسی کو بہت زیادہ ہرٹ بھی کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی اسے اس دنیا میں ہی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ظلم کا جو بدلہ ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جہنم ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن کی تاریکی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی کسی کا اگر زمین میں سے یعنی کہ کوئی کسی کا حق ضبط کر لیتا ہے تو پھر ایک زمین جتنی 7 زمینوں کا توق کوئی برداشت کر سکے گا؟ اور پھر یہ کہ جب اس دن میں جب ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہمیں کچھ اور چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی کچھ ہمیں نیکیاں مل جائیں تاکہ ہمارے پلڑے میں کچھ تو ہو نا، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے اس عذاب سے، جہنم کا جو عذاب ہے اس سے ہم بچ سکیں۔ لیکن اگر کسی کے اوپر یہ والی آزمائش وہاں پہ آ گئی کہ اس کی نیکیاں لے لی جائیں، ٹھیک ہے، ایک تو نیکیاں لے لی جائیں، پھر برائیوں کا بھی پلڑا تھوڑا سا لائٹر ہے، لیکن پھر کیا ہوگا کہ کسی پہ آپ نے ظلم کیا یعنی وہ مظلوم کی جو برائیاں ہیں وہ بھی آپ کے پلڑے میں ڈال دی جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی بچنے کا کوئی راستہ انسان کے لیے رہے گا نہیں۔ تو جو مہلت ہے وہ آج کے ہی دن ہے، ٹھیک ہے، کل کے دن یا پھر قیامت کے دن تو یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو جو بھی انسان کے معاملات ہیں انسان کو اپنا احتساب لازمی کرنا چاہیے، تبھی کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے انسان اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے کیا کھویا کیا پایا، پچھلی گزری زندگی پہ نظر ثانی کر لیں، اپنے گزرے دنوں پہ نظر ثانی کر لیں انسان، اور مخلوق سے بھی جو ہے وہ بھی اپنے معاملات بہتر کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تو بہتر کرنے کا جو ہے ہمیں ویسے ہی طریقہ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اپنے ظلم کو، ایمان جو ہے ہمارا اس کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کرنے والوں کے لیے جو ہے وہی امن ہے، یہ چیز ہمیں سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 82، اس میں پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو حقیقت جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہمیں حدیث ہے آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ، کہ بخاری کی ایک حدیث ہے 3380، یہاں پہ ہم نے کیا سیکھتے ہیں ہم کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بستی جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہو، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چادر جو چہرہ تھا وہ چادر اس پر ڈال لی، اور یہ جو ہے کچاوے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف رکھتے تھے، یعنی کہ جو ظلم کرنے والی ایون بستیاں ہیں ان کو بھی اسی رویے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کیا کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان پہ اللہ پاک کا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 6572، جس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنے سے بھی جو ہے اس کے لیے ان کے لیے بھی وعید ہے، تو جو ظلم ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ چیز ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں، ایک حدیث ہے جو آپ کے ساتھ شیئر تو نہیں ہوگی لیکن کیونکہ یہ جو ہے یہ ضعیف حدیث کا جو ہے درجہ رکھتی ہے، یہاں پہ ترمذی میں اس کو غریب کہا گیا، لیکن جو البانی ہیں انہوں نے ان کو ضعیف کی کیٹیگری میں جو ہے وہ اسپیسیفائی کیا ہے۔ اس سے ہم اس کا مفہوم لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آپ سے برا کرے تب بھی آپ نے اس پہ ظلم نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو بھلائی کا ایک لیول ہے نا کہ ہم بھلائی اس کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بھی بھلا ہو، ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے ایمان کا اپنا ایک تجزیہ کرنا ہے تو ہم ظلم والا جو معاملہ ہے ہم اس سے بھی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے لیے بھلائی والی فیلنگز نہیں رکھتا ہوگا، کیونکہ جو مومن ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو جو بھائی کی مدد جو بھی کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی اگر ظالم ہے یا مظلوم ہے کسی بھی طریقے سے اس پہ جو ہے اس کی مدد کریں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے 2444، آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسا کریں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ظالم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ ہاتھ پکڑنے سے کیا مراد ہے؟
کہ اگر اس کو اس کے ظلم سے روک لو، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ظلم اگر وہ کر رہا ہے کسی پہ، اس کا پلڑا برائیوں کا بھاری بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو ظلم سے ہی روک لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پہ یہ بہت بڑا احسان کر دیا، یہی اس کی مدد ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں بخاری کی ایک حدیث ہے 2442، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو ہے ظلم کرو بھی نہیں اور پھر ظلم ہونے بھی نہیں دو۔ یہ چیز ہمیں اوپر جو حدیث پڑھی ہے اس سے بھی پتہ چلتی ہے۔ اب یہ حدیث کی بھی ہم ورڈنگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہیں، بہت چیزوں کا اس سے استدلال نکلتا ہے، صرف ظلم کا ہی نہیں بلکہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کا، کسی سے مصیبت دور کرنے کا، ٹھیک ہے، اور کسی کی بھی عیب چھپانے کا۔ تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے ایڈوانٹیج ہے۔ انسان ہمیشہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں دوسروں کی نظر میں بھی اچھا بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہر کوئی بھی اگر اپنا احتساب انفرادی طور پہ کرے تو وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے عیبوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، اللہ سے تو نہیں چھپے ہوتی نا چیز، اپنے آپ کو اچھا بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے اپنے عمل کو، اور دوسروں کے سامنے کانشیس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ بھی انسان کے عیبوں کو چھپانا جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو دوسرے کے بھی عیب کو چھپانا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے کے عیب کو تو آپ تشہیر کر دیں، دوسروں کے عیبوں کو تو آپ جو ہے جان بوجھ کے بتائیں تاکہ آپ دوسروں کی نظروں میں اچھے بن جائیں، لیکن دوسرے جو ہے وہ بیچارے مزید برے سے برے بنتے چلے جائیں۔ تو کسی کی بھی عیب پوشی جو ہے وہ کرنی چاہیے اور عیب جو ہے وہ چھپانا چاہیے اگر تو آپ کو ایسی کوئی چیز پتہ چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ظلم سے بچنے کے لیے دعائیں۔ ہم نے سٹارٹ میں یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جتنے بھی اچھے اخلاق تھے ان کے حصول کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ظلم والی جو چیزیں ہیں یا پھر جو اخلاق سیئہ ہم پڑھیں گے جس میں باقی ساری چیزیں آتے ہیں جیسے حسد ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، تو یہ بھی ایک دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا کے گئے امت کو کہ آپ نے یہ دعائیں پڑھنا تاکہ آپ ان کا شکار نہ ہو جائیں، ان کو اپنی زندگی میں کہیں جگہ نہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا سے ہی واقعی ہم لوگ ان سب چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ترمذی کی حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں 3427، جس میں جو دعا بتائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھائی وہ کیا تھی کہ گھر سے جب بھی آپ نکلیں تو یہ دعا کریں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر سے، بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ پھسل جاؤں یا راہ بھول جاؤں یا ظلم کروں، کسی پر یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا جہالت کروں میں کسی سے یا مجھ پر جہالت برتی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی اس دعا کے لیے آمین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پناہ میں رکھے، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ ہمارا یہ ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے ہم نے تکبر کا ٹاپک دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے ظلم کا ٹاپک دیکھا، اس کو ہم نے قرآن کریم سے، آیات سے اور احادیث سے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا کہ انسان جو ہے ایک تو کسی پہ ظلم کرے گا نہیں، کسی کا حق نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور ظلم کرنے والوں کے لیے صرف اور صرف جو ہے جہنم ہے، جہنم کی تاریکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے بہت بڑا جو ہے اس کے لیے آزمائش والا معاملہ آ جائے گا کہ کسی کو حق پے کرتے کرتے انسان کے نیک اعمال بھی جا سکتے ہیں اور کسی کی برائیاں بھی آپ کے پلڑے میں ایڈ ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مومن جو ہے وہ ایک تو یہ کہ کسی پہ ظلم کرے گا نہیں، پھر کسی کو ظلم جو ہے اس کی مدد کرے گا کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا یعنی مظلوم کی، اور پھر ظالم کی بھی مومن مدد کرے گا، کیسے؟ اس کو ظلم سے روک کے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بتا کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ تمام دعائیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا ہمارا ٹاپک حسد کا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بچپن سے ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ پڑھتے آ رہے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ اچھا، یہ حدیث کا جب سٹیٹس یہاں پہ سرچ کیا گیا تو یہ ضعیف کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اب ضعیف جو حدیث ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک لیکچر رکھا جائے گا کہ یہ جو ضعف ہے یہ کس بیسس پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کوئی جو راوی ہے یعنی راوی ہوتا ہے بیان کرنے والا، تو جو راوی ہے
اس کے جو حافظہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بیس کر سکتی ہے یہ چیز، ذوف جسے کہتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو اچھے سے پریزرو نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور پھر راویوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہوگی، یہ چیز انشاءاللہ ایک لیکچر میں آپ کو یہ چیز بتائی جائے گی۔ تو حدیث جو ہے ہم یہاں پڑھتے آ رہے ہیں نا بچپن سے، کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے، واقعی جو انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے وہ واقعی آگ اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھر خوش نہیں رہتا، اس کو اندر ہی اندر آگ ہی کھا رہی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں بھی اس کی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہے ابو داؤد کی 4903، سٹیٹس اس کا ضعیف ہے، میں پہلے آپ کو کنوے کر چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسد میں جو ہے وہ مبتلا ہونا کسی مومن کی نشانی نہیں ہے۔ تو کسی کے بھی دل میں کوئی ایسے جذبات ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ایسے سارے جذبات کو انسان کو بالکل کلیئر کر دینا ہے اپنے مائنڈ سے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 6066، جس میں فرمایا گیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ نہ لوگوں کے عیوب کی ٹوہ لگاؤ، نہ باہم حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بے تعلق رہو، نہ باہم بغض رکھو، بلکہ اے خدا کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے حدیث، اس میں حسد کے بارے میں بھی بیان ہے، ٹھیک ہے۔ بے تعلق رہنے کی بھی ہم لیتے ہیں دلیل، کہ بے تعلق بھی نہیں رہنا، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے آپس میں ہی کوئی جو تعلقات ہیں آپ نے وہ دل میں دبا کے اور پھر ایک دوسرے سے رابطہ نہیں رکھنا، بغض نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا سورہ فلق کی آیت، انشاءاللہ تفسیر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں گے اس کو پڑھنے کا۔ سورہ فلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کی آیات ہے۔ انسان کیسے دعا کرتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور تاریکی کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں حسد کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حسد سے بچنے کے لیے انسان کو جو ہے آیات ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان کو آنا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہاں پہ ہمارا حسد کا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 4تھ پوائنٹ پہ ہم دیکھیں گے دھوکا، کہ سورہ الانفطار میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو دھوکہ جو ہے وہ کون دیتا ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انسان ساری زندگی جو ہے وہ یوں سمجھ لے دھوکے میں رہتا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں رہتا ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ بھی یہی ہے، کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو گناہ گار ہیں اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن کیونکہ رب کریم جو ہے وہ غفور ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم اس طرح کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہم اس طرح کے دھوکے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں کہ اب ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں معافی کیسے ملے گی، اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہم بے نمازی تھے، یا جو بھی معاملات ہمارے رہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ وسوسہ انگیزی کرتا رہتا ہے کہ نہیں اب معافی تو ملے گی نہیں، تو مزید گناہ کیے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کسی بھی دھوکے میں نہ رہے، اللہ غفور ہے، لیکن کس کے لیے ہے ہمیں بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے بیان کی، ٹھیک ہے، ہمیں ان سب سے بچنا ہے۔ تو جو بیسیکلی دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا ہی سامان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم نے یہ چیز پڑھی، ٹھیک ہے۔ جو دنیا کی زندگی ہے دھوکے کے سامان کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو قیامت کے دن ہے انسان کو جو بھی اس کے اعمال ہے اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ جو اعمال اچھے ہوں گے تو obviously جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر وہ کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترے گا تو پھر دوزخ ہے۔ تو جو دنیا کی زندگی ہے اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے انسان اپنے لیے بری چیزوں کو، برے راستے کو اختیار نہیں کر سکتا۔ سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 20، اس میں بھی یہ چیز جو ہے بہت ڈیٹیل سے بیان کی گئی ہے کہ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، یہ جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی انسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر آپ اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ کی مغفرت
اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا میں دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں پورا جو ایک سسٹم ہے زندگی کا، وہ 2 لائنز میں بیان کر دیا گیا ہے اس سورہ میں، سورہ کی جو آیت ہے آیت نمبر 20 میں، تو بہت زیادہ سیکھنے کا یہاں پہ مقام ہے۔ اب جو دنیا کے دھوکے میں جو لوگ ہیں، سورہ الانعام میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 70 ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے یہ کہ اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور دل لگی بنا رکھا ہے، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ فدیہ دے، ہر فدیہ بھی تو ہر فدیہ تو بھی اسے نہیں لیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے ہلاکت میں ڈالے گئے، اور انہوں نے جو کمایا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے جو کفر وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں پوری اس آیت میں یہ چیز جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی ہے، اب جو بھی ہلاکت میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگی اور دنیا میں جو بھی چیزیں اس کو دی گئی ہیں ان کو انہوں نے کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بیسیکلی جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ پھر ہم سورہ اعراف میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ دین کو جنہوں نے دل لگی اور کھیل بنایا تھا، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، جیسے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو جو بھی اس دل لگی میں اس دل لگی کا شکار ہوتا ہے، اس دھوکے کے سامان بنتا ہے، وہ آخرت سے اصل میں منہ موڑ کے بالکل آخرت کو کچھ سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 51 سورہ اعراف کی آیت میں کیا فرمایا کہ ہم نے بھی انہیں بلا رہے ہیں، ہم ان کو میری دنیا میں آپ نے بلائے رکھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تو ہے نا یہ والے جو اللہ تعالیٰ کی ایک جو انہوں نے یہاں پہ وعید بتائی ہوئی ہے کہ اگر اللہ بھول گیا تو پھر کیا ہوگا، صحیح ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ چیز سیکھی۔ پھر سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں بھی جو ہے یہی چیز فرمائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کا مذاق بنایا تھا جن لوگوں نے، ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اسے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ توبہ کا تو ہم نے معاملہ دیکھ لیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کی جو مہلت ہے وہی توبہ کا معاملہ ہے، اسی میں ہی انسان نے اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ لقمان کی جو آیت ہے یہاں پہ بھی ہمیں بے حد ہم نے نصیحتیں سیکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو 33 آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آنے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ چیز ہم نے یہاں پہ سورہ لقمان میں بھی دیکھی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں بھی یہ چیز جو ہے بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ شیطان کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سورہ اسراء کی آیت ہے 64، جس میں ہم نے وعدوں سے جو ہے دھوکا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے جو ہے بہکاوے اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، اور ان پر سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور انہیں شیطان کے سوا کوئی انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ شیطان کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ ہے ابلیس کے بارے میں وہ یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر پرفریب باتوں سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم سورہ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 112، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کی وہ یہ ہے، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو جو پرفریب باتوں کا دھوکہ ہے وہ ہمیں اس آیت سے پتہ چل جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارا جو دھوکے کا ٹاپک ہے ہم نے وہ کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ سب سے پہلا تو دھوکا یہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار 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 قرآن کی بہت ساری آیات میں دھوکے کا سامان دنیا کی زندگی کو فرمایا ہے۔ اور یہ دھوکے کا سامان کیسا ہے؟ ہم یہاں پہ اتنے انڈلج ہو جاتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، اس سے ہم کھیل تماشا سمجھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کیا کرتے ہیں، اگنور کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہے انہیں ورگلا لیتا ہے اپنی پرفریب باتوں سے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کے بارے میں بھی یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتایا کہ سب سے بڑا دھوکے باز وہ ہے اور اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، انسان اس کے باوجود بھی ان آیات سے منہ موڑ لیتا ہے، لیکن شیطان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ دیکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگلا ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے ریاکاری کا۔ اب جو ریاکاری ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ریاکاری کیا ہے، جو دکھاوے کا جو سامان ہے، ٹھیک ہے، انسان جو ہوتا نہیں ہے اور اپنے آپ کو وہ شو کرتا ہے۔ وہ اپنے مال و متاع میں یہ کر سکتا ہے، اپنی پرسنالٹی میں کر سکتا ہے، اپنی نیک نیتی کے لیے جو چیزیں ہیں، کیونکہ ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نیک کس کے لیے بنانا ہے؟ اللہ کے لیے بنانا ہے۔ تو یہاں پہ نیت کا بہت بڑا رول ہے، کہیں وہ دنیا کے لیے تو نہیں کر رہا۔ تو یہاں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی اس چیز کو پڑھ لیا کہ جب بھی انسان کو دنیا کمانی ہوتی ہے تو وہ کما لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی وہ اعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے دیتے ہیں، لیکن کس صورت میں؟ دنیا کی صورت میں۔ دنیا میں اس کی نیک نامی مشہور ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ محنت کرتا رہا اس کا صلہ اس نے دنیا میں پا لیا، آخرت میں اس کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں، جو بھی اس کی ایڈیشنل، ایک تو ہم نماز کو سمجھتے ہیں نا کہ بہت بڑا کام ہے، نماز تو فرض ہے نا ہم پہ، ٹھیک ہے۔ نماز کا یہاں پہ ایسا سچ کوئی رول نہیں ہے کہ نماز سے آپ جو ہے کچھ ایکسٹرا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ نماز کے بعد کے بھی کام ہے، جس کو ہم نفلی عبادات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو نفلی عبادات ہیں، آپ کے صدقات ہیں، آپ کی خیرات ہیں، اس میں سب سے پہلا رول آپ کی نیت کا ہوگا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو نیت ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیک نامی کے لیے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریاکاری۔ یہاں پہ ہم سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 264، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مانند ہے، جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو کلیئرلی یہاں پہ آیت میں بتایا گیا کہ احسان جتلانے سے ضائع نہ کرو۔ تو جو بھی کام آپ نے کیے، ٹھیک ہے، وہ صدقات ہو سکتے ہیں، وہ خیرات ہو سکتے ہیں، آپ کی نفلی عبادات ہو سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ سب کچھ جو ہے ضائع ہو جائے گی اگر تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 38، اور اس کے بعد 39 آیت ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں ریاکاری کی کیسے جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے؟ اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب آزمانے والا، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس آیت میں بھی یہ چیز کلیئرلی دیکھ لی کہ ایسا کرنے والے جو ہے وہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان کی دوستی obviously ایک بہت بری دوستی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیات ہیں، آیت نمبر 142 سے لے کے 143 تک۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ وہ درمیان میں ہی ڈاواڈول ہیں، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ ہرگز نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو
یہ منافق ہے، یہ وہ سمجھ تو رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن برعکس جو ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ ہم ایک ریفرنس اور دیکھ لیتے ہیں سورہ ہود کا 15 سے لے کے 16 تک کی آیت میں، کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے، اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا ہوگا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ریاکاری والا جو معاملہ ہے، ابھی ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا کہ دنیا میں ہی اس کا اگر معاملہ کلیئر ہو گیا، یعنی کہ جو کچھ اس نے کیا اس کا سارا اجر دنیا میں ایک ہی صورت پہ مل گیا، تو آخرت میں تو پھر آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے انسان کے پاس۔ تو جو بھی انسان کام کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اس میں خالصتاً جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اب یہاں ہم نے سورہ معون کی آیات دیکھتے ہیں، 4 سے لے کے 7 تک کی آیات ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ریاکاری کا جو انجام ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ جو ریاکاری کا ہم اپنی نمازوں میں بھی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں آیات کو، تو اس کے ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھیں نمازیوں کے لیے، مطلب نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن کس طرح سے پڑھے ہیں؟ غفلت والی نماز، پھر ساتھ میں ریاکاری کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ میں یہ ہے جو عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ عام برتنے کی چیزیں مطلب اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا انجام بتایا گیا؟ ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے، ہلاکت کس کے لیے ہے؟ اب یہاں پہ نمازیوں کا بھی تذکرہ ہے، تو یہاں پہ سبھی لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو اپنے آپ کو جو ہے وہ غفلت والے جو معاملات ہیں ان سے بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال میں 47 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے چھپ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی ہے دل میں بھی جو کچھ ہے وہ سارے معاملات اللہ کی نظر سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں کچھ۔ سورہ بخاری کی ایک حدیث ہے 6499، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہو، اللہ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اس طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے، اللہ بھی قیامت کے دن ان کو سب لوگوں میں دکھلا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہمیں کہ جو نیک کام جو بھی کرنا ہے، اور وہ اگر دنیا کی شہرت ہے اس کو مطلوب، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بدنیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اعمال کا ہم نے معاملہ دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگوں کو بھی یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ انہی لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ اور کب ہوگا یہ؟ قیامت کے دن، جب روز محشر سب جمع ہوں گے، عدالت جب لگی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ جب کوئی انسان کوئی جنگ میں بھی شرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نیت بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، کیونکہ اس کو بھی اسی کے اکارڈنگ ہی اس کی جزا ملے گی۔ بظاہر تو وہ جنگ میں شریک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کی نیت میں کیا تھا؟ یہ تھا اگر کہ اس کو بہت سارا مال ملے گا، مال غنیمت کی طور پر، ٹھیک ہے، یہ نیت بھی ہو سکتی ہے۔ یا پھر یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ جی میں تو جنگ پہ جا رہا ہوں اور لوگ مجھے بہادر سمجھیں گے، امپریس ہو جائیں گے مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انسان یہ بھی اس کی نیت ہو سکتی ہے جنگ میں شرکت کرنے والے کی کہ میں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ نیت بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں، ٹھیک ہے، تو شہادت کا درجہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بخاری کی حدیث ہے 2810، اس کا مفہوم یہاں میں نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 89 اور بخاری کی 1415، دونوں جو ریفرنسز ہیں اس کا مفہوم میں یہاں پہ بیان کرتی ہوں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب صدقے کی جب آیت نازل ہوئی تو ہم بوجھ ڈھونے کا کام کیا کرتے تھے تاکہ جو بھی مزدوری ملے وہ صدقہ کر دیا جائے۔
اس زمانے میں ایک شخص عبد الرحمن بن عوف آیا، اس نے صدقہ کے طور پر کافی چیزیں پیش کی، اس پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آدمی ریاکار ہے۔ پھر ایک اور شخص ابو عقیل نامی آیا، اس نے صرف ایک ساخ کا صدقہ کیا، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ساخ صدقہ کی کیا حاجت ہے۔ تو تب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور آیت کون سی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت 39، کہ وہ لوگ جو ان مومنوں پر عیب لگاتے ہیں، جو صدقہ زیادہ کرتے ہیں، ان پر بھی جو محنت سے کما کر لاتے ہیں اور کم صدقہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کا جو تعلق ہے یہ اللہ کی رضا ہے۔ کوئی کتنا صدقہ کرتا ہے، کم کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مومنوں پہ کوئی عیب لگانے کا اختیار جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کے ہاں ہی جمع ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 4881۔ یہاں پہ ہم حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کا عیب ذکر کر کے ایک نوالا کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے اس قدر نوالا کھلائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ذکر کر کے ایک کپڑا پہنے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے اسی قدر کپڑا پہنائے گا، اور جو شخص کسی شخص کو کسی کی وجہ سے ریاکاری اور تشہیر کے مقام پر پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز ایسے ہی مقام پر کھڑا کرے گا کہ جہاں پر اس کی اچھی طرح سے شہرت ہو۔ ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ یہ قیمتی جو ہے یہ الفاظ ہیں۔ ہمیں یہاں سے یہی سیکھنا ہے کہ کبھی کسی کے جو ہے ریاکاری ایک تو خود بھی نہیں کرنی، اور پھر کسی پہ ہم نے جو ہے اس کا عیب بھی نہیں لگانا، ٹھیک ہے، اور پھر کسی کو اس طرح سے تشہیر والا مقام پر بھی نہیں پہنچانا۔ صحیح ہے، یعنی جو چیزیں ہم نے پڑھی اس پہ انشاءاللہ ہم پوری طریقے سے عمل کرنے کا جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ پھر ہم بخاری ابو داؤد کی ایک 2519 حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہاد کے بارے میں مطلع فرمائے۔ کسی نے پوچھا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر جو ہے ان سے بہت زیادہ روایات جو ہے ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، عمر بن خطاب کے یہ بیٹے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر اگر گے، اور اگر تم دکھلاوے اور دنیا کے لیے لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے ریاکاری اور طلب دنیا کی صفت پر اٹھائے گا۔ عبداللہ بن عمر، تم جس حالت پر لڑو گے یا قتل کیے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی حالت پر اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے، جو نیت کا جو ثواب ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ بالکل خالص ہونا چاہیے، خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ سے بھی ہم نے یہ چیز دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوری طریقے سے باخبر ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ جو انسان جس طرح سے اپنے دل میں نیت رکھے گا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی حالت میں انسان کو اٹھائے گا۔ یہاں پہ ہم نے یہ ٹاپک اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے ریاکاری کا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو انسان بھی دنیا میں اپنی چیزیں خرچ کر رہا ہے یا کوئی نیکی کے جو کام کر رہا ہے، یا اس کا کوئی بھی چیز ہے جس سے اس کو یہ نیت ہے اس کی کہ دنیا کو جتلائے، ٹھیک ہے، اور پھر نیک نیتی حاصل کرے یا اس کی تشہیر ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے ہی راستے پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری والے معاملے سے بالکل بچا کر رکھیں، دور رکھیں، محفوظ رکھیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے عاجزی اور سستی۔ کیا میری آواز کلیئر ہے؟ جی ہمیرا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج یہ میسیجز آ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ آج اور سستی میں ہم نے یہ دیکھا، ہم جب صبح کے اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دعا آتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جس کی ٹرانسلیشن یہی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6873 کہ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے اور بزدلی سے اور بہت بڑھاپے سے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ یعنی کس قدر امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ کوئی انسان اگر بالکل ہی سست ہو جاتا ہے عاجزی سے
عاجزی یہ وہ نہیں ہے کہ جس میں انسان بالکل سمپلسٹی والا معاملہ اختیار کرتا ہے، بلکہ یہ سستی کی ٹرمز میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سستی جو ہے یہ عبادات میں بھی بہت زیادہ اس کا شکار بنتی ہے نا، کہ مطلب بالکل انسان کچھ کر ہی نہیں رہا، عبادت نہیں کر رہا، یا ایکٹیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی انسان کو زندگی ملی ہے، جو بھی اس کو طاقت ملی ہے، اس کا استعمال نہیں کر رہا، صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک بری چیز ہے، اس سے بھی انسان کو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک اور ریفرنس بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ حدید کا ریفرنس ہے، جس میں آیت نمبر 21 ہے، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو عاجزی اور سستی کے ٹاپک میں ہم نے دو ریفرنسز دیکھے اور یہ سیکھے کہ یہ بھی جو ہے ایک برا عمل ہے، اور اسے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے بچنے کے لیے دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد 7 نمبر پہ آتا ہے ٹاپک غفلت کا، جس میں ہم غفلت کے لیے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو، کہ غافل ہے کون۔ سورہ اعراف جو ہے آیت نمبر 179 آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ غافل کی جو ٹرم ہے، اس میں یہاں پہ ہم اپنا بھی احتساب کریں گے کہ کہیں ہم بھی غافل تو نہیں۔ اب غفلت جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے، ہم نے یہ چیز سیکھی دعا کی قبولیت کے حوالے سے بھی، کہ غافل دلوں کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، ٹھیک ہے؟ تو غفلت یعنی کہ بھولے بھٹکے ذہن کہیں اور، کام کہیں اور، یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کسی بھی مومن کے لیے، کہ اگر وہ چیز انسان کے اندر ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں غافل رہتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اب وہ اگر بھولنے کی اس کو عادت ہے تو وہ ہر ایک چیز کو بھول جائے گا، چاہے وہ آخرت کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آخرت سے بھی غافل ہوگا۔ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 7، پھر اس کے بعد آیت نمبر 8، جس میں فرمایا گیا ہے یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے، وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اب غفلت جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کرنا جو ہے اس کو بھی غفلت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا، obviously وہ آخرت کو کچھ بھی کنسیڈر نہیں کرے گا، تو وہ غافل ہے۔ ہم سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ غفلت جو ہے انسان کی یہ بہت بڑی اس کی ایک برائی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیک انسان کی یہ کوالٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ غافل کی ایک اور بھی ٹرم دیکھ لیتے ہیں، کہ انسان جو غافل اس طرح سے رہتا ہے کہ وہ نماز کے بارے میں بھی کانشیس نہیں ہوتا، اس نے کون سے وقت کی نماز پڑھی، یا اس نے وہ نماز اسے چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، یا اس نے ادا کی نہیں کی، پھر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس نے ایک رکعت مجھ سے مس ہو گئی۔ تو یہاں پہ اٹینٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ آج سے ہم لوگ اپنے دل میں یہ چیز جو ہے اچھے سے اس کا تہیہ کریں گے کہ ہم نے غفلت والا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1412، اس میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے نمازوں کو لیٹ کرنا ہے، کہ کوئی بھی مومن ہے وہ یہ کہہ کے اس کو ڈیلے کرتا جائے، صحیح ہے کہ بھئی میں ابھی بعد میں پڑھوں گی، ابھی نہیں، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، یہ کرتے کرتے جو ہے ایسا نہیں ہو کہ نماز ایسے اوقات میں داخل ہو جائے کہ جس میں پڑھنے کا حکم نہیں ہو۔ حدیث کے الفاظ کو آپ خود دیکھ لیجئے گا، ایسی نماز کو جس میں جیسے عصر کا نماز ہے اس کو ڈیلے کرتے رہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ٹائم شروع ہو گیا جب شیطان جو ہے وہ اپنے دونوں سیگوں کے درمیان میں مطلب کھڑا ہوتا ہے اور سورج جو ہے اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس ٹائم تو منع کیا ہوا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس نماز کو منافق کی نماز کہا گیا ہے، صحیح ہو گیا؟ تو پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 5262، جس میں انسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانے کھاتے وقت وہ اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے، آج تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہ ملی،
ٹھیک ہے، اور جبکہ کوئی اگر اللہ کا نام نہیں لے رہا اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لے رہا، تو پھر شیطان کیا کہتا ہے، آج مجھے رات گزارنے کی یہاں پہ جگہ بھی مل گئی اور شام کا کھانا بھی مل گیا۔ تو جو اللہ کا نام نہیں لیتا اپنے معاملات میں، وہ غافل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ انبیاء دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 1 سے 3 تک کی آیات ہیں۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا، مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور کھیل رہے ہوتے ہیں اس حالت میں کہ ان کا دل ان کے غافل ہیں، کہ دل ان کے غافل ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے دلوں کو جو مصروف رہتے ہیں غافل کہا گیا ہے۔ صحیح ہے، تو اللہ کا جو ذکر ہے اس کی طرف یہ لوگ نہ تو اس کو توجہ دیتے ہیں، نہ ہی اس کو مشقت سے سنتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد سے جو غافل ہے وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یہ چیز ہمیں سورہ کہف کی آیت نمبر 28 سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 7181، کہ جو غافل ہے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے جمعے کی نماز ہے وہ بھی چھوٹ جاتی ہے کسی کی، تو ایسے دل بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ جو ٹاسک ہے اس میں بھی یہ حدیث دیکھی تھی، یا کیلنڈر میں دیکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور obvious سے جس کے دل پہ مہر لگتی رہتی ہے وہ غافلوں میں سے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ بھی غافل ہوتے ہیں، اور ان کو شرمندگی ہوگی اس بات پر۔ شرمندگی کیسے ہوگی؟ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 4856، اس میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ کا جو ذکر نہیں کرتا ہے اس کو ایسے دل کو، ایسے لوگوں کو شرمندگی ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے ایک، وہ بھی یہی ہے کہ غافل نہ ہو جاؤ۔ یہاں پہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے 3583، اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ سیدنا یسرا، ان سے یہ مروی ہے حدیث، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لازم پکڑو تم تسبیح اور تحلیل اور تقدیس کو، اور گنو انگلیوں کے پوروں پر، اس لیے کہ ان سے سوال کیا جائے گا اور حکم ہوگا ان کو بولنے کا، یعنی قیامت کے دن۔ اور غافل نہ ہو جاؤ کہ بھول جاؤ گے تم رحمت کو، یعنی اسباب رحمت کو۔ یہاں پہ ہمارا جو غفلت والا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ غفلت کرنا یعنی اگنور کرنا، بھول جانا، اور یہاں ہم نے اپنا بھی احتساب کیا کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی غافل تو نہیں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، بظاہر ہم کھڑے ہیں اللہ کے حضور، لیکن ہم لوگ غافل ہیں، ٹھیک ہے، اور غافل ہیں، دل بھی غافل ہے اور توجہ نہیں ہے، صحیح ہے، یا پھر دنیا کی زندگی میں ہی اتنے مست ہو گئے کہ آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ اور پھر نمازوں کے لیے بھی ہم اس کو پرولونگ کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم پڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہم نے اپنے گھر میں اپنے جو معاملات ہیں، گھر میں انٹر ہوتے یا کھانا کھاتے، اگر تو ہم اللہ کا نام نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غافل ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ہم کیا کریں، ہم شیطان کو اپنے گھر میں جگہ دے رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ چیزیں ہم نے آج کے اس ٹاپک پہ کمپلیٹ کی، دیکھ لی ہم نے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے غصے کا۔ غصہ جو ہے یہ بھی ایک بہت برے ایک ایکٹ ہے، اور پھر یہاں پہ ہم اس سے بخاری کی ایک حدیث ہے 6114، اس سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے جو ہے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس کو کیا نصیحت کی کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ اس شخص نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پہلوان جو ہے وہ یہی ہے کہ جو غصے پہ قابو پا لے، یعنی غصہ ہے، اور کہتے ہیں لوگ جس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں مجھے تو صرف ناجائز باتوں پہ غصہ آتا ہے، تو یہاں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ جائز بات پہ غصہ کون کرتا ہے؟ مطلب غصہ تو ہے ہی وہی چیز جو ناجائز چیز پہ آئے، تو انسان کو غصے پہ قابو رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی انسان کو یہی نصیحت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ٹھیک ہے جب غصہ کرنے کا موقع ہو تو کر لیا کرو، ٹھیک ہے، ایسے ہی روٹین میں نہیں کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو، کہ جہاں پہ غصہ کرنے والا معاملہ بھی ہے وہاں پہ بھی نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد ہم ایک اور حدیث ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، بخاری کی 6115، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور پھر ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا چہرہ جو ہے آدمی کا سرخ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اسے کہہ دے
کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم جانتے ہیں کہ جو غصہ ہے یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ انسان جب بھی اللہ کی پناہ میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، مشکات کی ایک حدیث ہے 5113، جس میں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ بجھانے والی چیز پانی ہے۔ تو جب بھی تمہیں غصہ آئے وضو کرنے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ ایک طریقہ کار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں مل گیا کہ کسی کو غصہ آ بھی جاتا ہے، وہ اسے نہیں کنٹرول ہو رہا، تو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مائنڈ میں بھی یہ چیز بھی رکھنی ہے کہ شیطان کیونکہ آگ سے پیدا ہوا ہے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر وضو سے اپنے غصے کو دور کرنے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی 2005 جو حدیث ہے، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی خطبہ فرما رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، ٹھیک ہے، جس میں غصہ معلوم ہوتا تھا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کسی لشکر سے جیسے کوئی ڈرانے والا ایک ہوتا ہے نا معاملہ، ویسا ہی ہوتا تھا، لیکن یہ کس لیے ہوتا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو قیامت سے، آخرت کا عذاب ہے اس سے ڈرانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قیامت کا جو آنا ہے، قیامت کا جو وقوع پذیر ہونا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ قیامت اور مجھے اس طرح بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی کہ شہادت والی اور درمیانی انگلی کو ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیز فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے جو روٹین کا غصہ ہے اسے تشبیہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو درست موقع ہے غصے کا وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے کلام کو سنا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کسی بھی انسان کو اگر قیامت کی جو عذاب ہے اس سے ڈرانا ہے، تو تب کا یہ معاملہ جو ہے یہ سنت سے یہ چیز ثابت ہے، اور یہی ایک درست موقع کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ کی توسط سے ہم تک پہنچا اس پہ کا عمل کرنے والا ہمیں بنائے، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ جو ہے استقامت ہمیں دین کے راستے میں عنایت فرمائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اخلاق سیئہ، اس میں ہم نے کتنے پوائنٹس دیکھے ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ لیکچر کو ہم کلوز کرتے ہیں۔ اخلاق سیئہ سے مراد ہے کہ جو برے اخلاق ہیں، انسان کو دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم یہ تمام جو ٹاپکس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے تکبر کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تکبر کو کسی بھی صورت ہم نے اپنی پرسنالٹی میں جگہ نہیں دینی ہے، کیونکہ تکبر کرنے والا دوزخی ہے، اور ہم یہاں پہ اکٹھے اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں جنت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ پھر ہم نے پڑھا ظلم کے بارے میں۔ ظلم یہی ہے کہ شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا۔ پھر یہ کہ انسان اپنے معاملات میں اپنے مومن بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم والا معاملہ نہ کرے، ایون کسی انسان کے ساتھ بھی ظلم والا معاملہ کرنے کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد تھرڈ پہ ہم نے حسد کے بارے میں پڑھا۔ حسد جو ہے، حسد انسان دوسرے انسان کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھائی بھائی ہو جاؤ، اور بھائی بھائی سے مراد یہی ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دھوکے کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ساری دھوکے کا سامان ہے، اس پہ بالکل بھی ہمیں فوکس نہیں رہنا۔ پھر ہم نے ریاکاری کے بارے میں پڑھا۔ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ہمارے افعال ہیں، پیورلی اللہ کے لیے ہونے چاہیے، دنیا کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، ورنہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، اور یہ نیک نامی ہمیں ضرور ملے گی لیکن دنیا میں، آخرت میں ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا ریاکاری اپنی پرسنالٹی کا پارٹ ہم نہیں بننے دیں گے۔ چھٹے نمبر پہ ہم نے سستی کے بارے میں پڑھا۔ عاجزی اور سستی تو ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستی سے بچنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو سستی والی گندی جو ایک کیٹیگری ہے اس کو ہم اپنی پرسنالٹی میں جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہے غفلت، کہ انسان کر تو سب کچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نیت بھی اس کی صاف ہے، لیکن وہ غافل ہے، وہ بھی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر غافل اس قدر ہے کہ دنیا میں ہی دل لگا ہوا ہے،
آخرت سے غافل ہے، وہ بھی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہماری روٹین کے کاموں میں، ہمارے گھر میں انٹر ہونے، ہمارے کھانا کھانے، ہماری چیزوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنے کاموں میں شریک کر لیا۔ ہم نے اس کے بعد غصے کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ غصہ جو ہے اس پہ قابو رکھنے کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقے بتایا۔ اب غصہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن غصہ نہ ہوا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے، اور اس کا یہی جو ہے ہم اس کا اینڈ رزلٹ دیکھتے بھی یہی ہیں کہ غصے سے معاملات، تعلقات، ہر ایک چیز جو ہے وہ خرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو غصے پہ سبھی نے کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو نرم مزاج بنانا ہے۔ غصے سے بچنے کی دعائیں ہم نے دیکھی، وضو کر سکتے ہیں، تعوذ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے سکھانے والا، عمل کرنے والا بنائے، اور ہم پہ اپنے جو ایک پناہ والا اور حفاظت والا معاملہ ہے وہ خاص طور پر اپنی رحمت سے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔